Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Sahil Lodi show. آج 23 مارچ ہے. آپ سب کو بہت مبارک ہو. I am with that حامد صاحب. Let's talk. ساری باتیں ہو گئیں, جنون کی بات بھی ہو گئی, ملک کی بات بھی ہو گئی. Let's come to something else. آپ نے زندگی میں رومانس تو کیا ہوگا. اس مٹی سے. اس مٹی سے کتنا رومانس کیا, کتنا عشق, کتنی محبت. اس کے علاوہ کچھ یاد رہا, کوئی چیز بھی یاد رہی؟ بیکاز مجھے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں. دیکھیے, ون ہیز ٹو بی میڈ. آدمی کو جنونی ہونا پڑتا ہے, آدمی کو دیوانہ ہونا پڑتا ہے. جب عشق کی آگ اللہ تعالیٰ بھڑکا دیتا ہے وجود میں, عشق صرف لڑکی سے نہیں ہوتا ہے, رومانس صرف اس کا نام نہیں ہے. Absolutely not. اپنے آپ کو اللہ کی خاطر زیر آتش رکھنا, اپنے آپ کو تلواروں کے سائے میں رکھنا, اس سے زیادہ رومانٹک کانسیپٹ ہم تصور نہیں کر سکتے کوئی ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے, کیا وہ رومانٹک کانسیپٹ نہیں ہے؟ کیا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ عزیز ہے کہ میں گہری اندھیری رات کے اپنی فوج لے کے دشمن کی صفوں میں گھس جاؤں اور اللہ کے دین کے لیے میں اس پر فتح حاصل کروں, کیا وہ رومانٹک نہیں ہے؟ کیا یہ رومانس نہیں ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ 12 سال کی بچی پانی کی چھاگل لے کے بھاگ کے پھر رہی ہے کہ میں کسی طرح مجاہدین کو پانی پلا دوں اور پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جائے, اور اقبال پھر کہے کہ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے, ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. کیا یہ رومانس نہیں ہے؟ کیا یہ رومانس نہیں ہے کہ طارق بن زیاد جب جبرالٹر پہ لینڈ کرے جا کے اور آگے صرف 12,000 کا لشکر ہو, کہیں کہ میں کشتیاں جلا دیتا ہوں لیکن واپس لوٹ کے نہیں جاؤں گا. کیا یہ رومانس نہیں ہے؟ رومانس آئیڈیالوجی کے ساتھ جو ہوتا ہے نا, جب ایک رومانس ایک ویژن, ایک خواب, ایک ڈریم کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر تاریخیں لکھی جاتی ہیں, پھر انسانیت کو تیار کیا جاتا ہے, انسان سازی ہوتی ہے, قوم سازی ہوتی ہے. ہمارے تمام بڑوں جنہوں نے امتوں کے ہماری تاریخیں مرتب کی ہیں, دنیا کو ہدایت کے مینار بنا کر دیے ہیں, وہ سب رومانٹک آئیڈیلز کے ساتھ رومانس کرتے. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اپنی ذاتی زندگی میں بہت بھاری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اپنے بیوی, اپنے بچے, اپنی جان, اپنی مال, اپنی عزت اور اپنے آپ اس ٹیک پہ رکھنی پڑتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان آئیڈیلز کے ساتھ رومانس کریں اور کوئی قیمت نہ ادا کریں. دیکھیے علامہ اقبال کو, فیملی لائف کا بیڑا گرک, فیملی لائف تھی نہیں, بالکل تھی, لیکن کیا کر گئے ہمارے. آئیڈیل رول ماڈل تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ہر چیز بیلنس کر سکے اپنے ساتھ. لیکن باہر کیا وہ نبی, کیا مقابلہ, وہی آئیڈیل رول ماڈل. لیکن ہم سب کمزور ہیں, کہیں نہ کہیں بہت بھاری قربانی دینی پڑتی ہے, کہیں کیریئر کی, کہیں کاروبار کی, کہیں روپے کی, کہیں پیسے کی, کہیں خاندان کی, کہیں بیوی بچوں کی. مگر ایوری تھنگ از ورتھ اٹ, آئی ٹیل یو, بائی گاڈ اٹس ورتھ اٹ. اس ملک پر اپنی جان, اپنی مال, اپنی عزت, اپنی آبرو, کیونکہ یہ ملک نہیں ہے, یہ دین کی آبرو ہے, یہ مدینہ ثانی ہے, اس پر قربان کرنے پڑے. اٹس ورتھ اٹ, اٹس اینی ٹائم ورتھ اٹ. الحمدللہ, آئی ڈونٹ ریگریٹ اینی تھنگ. In fact, I am honored and blessed کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اب تک, ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ. قدرت اللہ شاہب کا بڑا خوبصورت ہمیں یہاں پہ یاد آتا ہے کہ وہ جب بھی کسی کو دعا دیتے تھے یا دعا کے لیے درخواست کرتے تھے تو اس سے کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ حسن خاتمہ عطا کرے, کہ جو میرا سفر چل رہا ہے اس کا انجام عافیت کے ساتھ ہو جائے, کیونکہ جب تک انجام عافیت کے ساتھ نہ ہو شیطان بڑا ظالم ہے. انگریزی کی ایک بہت بڑی سیئنگ ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ یو اسٹارٹ, اٹس آلویز اباؤٹ ہاؤ یو فنش. اور دیکھیے, ایوری بڈی, دنیا کے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں نا, دے لیو اے گریٹ لائف, مگر جو عظیم ترین ہوتے ہیں نا, دے ڈائی اے گریٹ ڈیتھ. شیر کی ایک دن کی زندگی گیروں کی 100 سال کی زندگی سے زیادہ ہوتی ہے. کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی بار بار دعا فرمائی ہے, یا اللہ میں تیری راہ میں مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, اس کا نشہ ایسا ہے یار, اس سے پوچھئے جو مارا جا چکا.
اچھا اللہ کی راہ میں مرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کے نکل جائیں، بلکہ اللہ کی راہ میں مرنا یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے بندوں کی بات کریں، جب ان سے محبت کی بات کریں، جب ان کے حقوق کی باہو نے بڑا خوبصورت اس کو ایکسپلین کیا تھا، مرن تو اگے مر گئے بہو، ہاں تد مقصد نو پایا ہو، کیا بات. کلمہ یار پڑھایا بہو، میں سدا سہاگن ہوئی ہو.